بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ سب کے مشکور ہیں، خاص طور سے ضلع کی مختلف تحصیلوں سے تشریف لانے والے جمعیت علماء کے ذمہ داران کے اور شہر کے اپنے تمام ساتھیوں کے کہ آپ نے موسم کی ناسازگاری کے باوجود جمعیت علماء کی اس میٹنگ میں شرکت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کیا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا اور بدلہ مرحمت فرمائے۔ اس وقت ملک ہی نہیں بلکہ پورے عالم کی اور سارے دنیا کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے، اور یہ بات بالکل عیاں اور ظاہر ہو چکی ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے پورے طور پر دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کو اپنا ٹارگیٹ اور نشانہ بنا رکھا ہے، اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے خلاف گھیرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی زندگی کو اجیرن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف جانی اور مالی طور پر ہی نقصان پہنچانے کی سازشیں نہیں رچی جا رہی، بلکہ نفسیاتی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی مسلمانوں کو مجروح سے مجروح تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو وقتاً فوقتاً سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت پر چھینٹا کشی کی جاتی ہے، آپ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، یا مقدس ترین آسمانی کتاب قرآن پاک کے ساتھ گستاخی کا معاملہ رونما ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہوتی ہے، بربنا اس کو نظر آتش کیا جاتا ہے، اس کے اوراق کو پیروں تلے روندا جاتا ہے۔ بے وجہ اس طرح کے واقعات دنیا کے اندر رونما نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے اسلام مخالف طاقتوں کی ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، ایک پورا منصوبہ ہوتا ہے، جس کو وہ اس طرح کی ناپاک حرکتوں کے ذریعے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والی طاقتیں دراصل اسلام، پیغمبر اسلام اور کتاب مقدس قرآن پاک کی سحر انگیزی سے، مقبولیت سے، اثر انگیزی سے بوکھلا جاتی ہیں، اور اسی بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس دین سے تعلق رکھتا ہے، اس شریعت سے، اس قانون سے تعلق رکھتا ہے،
اور اس مبارک و برگزیدہ شخصیت سے اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم رکھتا ہے جو عالم انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور لاکھ کوششوں کے باوجود مسلمان اپنے دین و شریعت کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کتاب مقدس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دین پر استقامت و مضبوطی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ طاقت بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی اور مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر اس طرح کی حرکتیں کر کے مجروح کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہو یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کتاب مقدس قرآن پاک ہو، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ شخصیات ہیں، وہ آسمانی صحیفے اور کتابیں ہیں جن کی عظمت و تقدس کا فیصلہ اللہ رب العزت والجلال فرما چکے ہیں۔ ہمیشہ ہمیش یہ عظمت و تقدس کے آسمان پر آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکتے رہیں گے۔ بد نصیب لوگ آئیں گے اور ان پاکیزہ چیزوں کی شان میں گستاخیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی ان کا نام لینے والا دنیا میں نہیں ہوگا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں زندہ تھیں، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی۔ سورج پر تھوکنے والا خود اپنے چہرے کو گندگی سے ملوث کرتا ہے، سورج کی ذات پر کوئی حرف نہیں آتا، کوئی آنچ نہیں آتی۔ اسلام، یہ پیغمبر اسلام، یہ قرآن مقدس کے سلسلے میں گستاخانہ معاملہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ دنیا میں بھی وہ اپنے انجام بد کا مشاہدہ کریں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں ان بدترین جرائم کی سزا کا سامنا انشاءاللہ کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کی ان طاقتوں سے جو ساری دنیا میں عدل و انصاف، مساوات و برابری قائم کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا کے جن ممالک میں جو بد نصیب لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو قانون کے شکنجے میں کسا جائے اور ایسی عبرتناک سزا ان کو دی جائے کہ آئندہ کوئی شخص قرآن مقدس ہی نہیں، کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو یا مقدس شخصیت کو نشانہ بنانے کا ارادہ ہی نہ کرے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر جو چاہتا ہے اپنی زبان سے کچھ بھی بول دیتا ہے، اور پھر اس کو قانون کے شکنجے میں پھنسنے سے یہ کہہ کر بچا لیا جاتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی انسان کا حق ہے، وہ اپنی رائے کسی بھی انداز میں ظاہر کر سکتا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان اظہار رائے کی آزادی کو انجام دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو برداشت کیا جائے، لیکن اگر رائے کے اظہار کی آزادی میں باؤنڈری کو انسان کراس کر جائے گا اور سارے دائروں سے باہر نکل جائے گا تو پھر اس کی رائے کے اس اظہار کی آزادی کو گوارا اور برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی ناپاک حرکتیں کرنے والے بد نصیبوں کو قانون کے شکنجے میں یہ کہہ کر نہیں کسنا چاہتے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی، اور اس طرح کے لوگوں کو ایسی سزا دینی ہوگی کہ جو ساری دنیا کے لیے عبرت کا باعث اور ذریعہ بنے، اور آئندہ کسی کو اس طرح کی حرکت کرنے کی جرأت نہ ہو اور ہمت نہ ہو۔ ابھی 2-4 روز پہلے
سویڈن میں برملا ممبر پارلیمنٹ نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا. ابھی وہ معاملہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا تھا کہ ڈنمارک میں پھر یہ گستاخانہ حرکت کی گئی. یورپ خاموش بیٹھا ہوا. کسی طرح کی سخت سزا کا فیصلہ ایسی گستاخانہ حرکت کرنے والوں کے لیے نہیں کیا جا رہا. تو دنیا کیا چاہتی ہے؟ کیا وہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا اور جینا نہیں چاہتی کہ لوگ امن و سکون اور اطمینان و عافیت کے ساتھ نہ جئیں؟ اس طرح کی حرکتیں اگر ہوں گی اور لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا جائے گا، نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کی جائے گی، جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر امن و امان کے قیام کی ضمانت و گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. جمعیت علماء کی آج کی اس میٹنگ میں جو ایجنڈا ہے اس میں پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم سب اس طرح کی گستاخانہ حرکتوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اپنی صوبائی حکومت سے بھی اور مرکزی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سخت الفاظ میں اس طرح کی حرکتوں کی مذمت کریں اور دنیا میں جہاں کہیں اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں عالمی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات قائم کرنے کا حکومتی سطح پر